بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کے طفیل ہم سب لوگ ماہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت گھڑیوں اور لمحات میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس ماہ مقدس کو مبارک کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس میں خیر، برکت اور اپنی معرفت اور مغفرت اور انوار و تجلیات کی ان تمام راہوں کو آسان کرے جن سے گزر کے ہم مقصد روزہ کو پا سکیں۔ روزہ، آج ہم تھوڑی سی گفتگو روزے کے حوالے سے ہی کر لیتے ہیں۔ روزہ محض ایک فرض عبادت نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں، روزہ ان میں فقط ایک فرض عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ عشق اور محبت کی وہ منازل طے کرنے کا نام ہے جہاں بندہ اپنے رب کی محبت میں اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، یعنی اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات صرف اللہ کی محبت میں چھوڑ دیتا ہے، اس کی رضا میں چھوڑ دیتا ہے، اس کی خوشی میں اپنی خوشی کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کی آزمائش سے زیادہ صبر، استقامت اور روحانی پاکیزگی کی راہ ہے۔ اس میں صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہتا انسان، بلکہ اس میں انسان صبر، استقامت، محبت، پیار، دیوانگی، وارفتگی کی حسین جرنی، اس کا حسین سفر کرتا ہے انسان۔ ایک ایسا سفر ہے جس میں گویا ایک محبوب اور محب سے کی ایک دوسرے سے ملاقات کی کہانی ہے، کیونکہ روزہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ قربانی اور اطاعت سے پروان چڑھتی ہے۔ جب انسان اپنی سب سے بنیادی ضروریات کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تب وہ عشق کی حقیقی مفہوم کو پاتا ہے، پھر اس کو عشق کی حقیقی معنی معلوم ہوتے ہیں۔ تقوی، شکر گزاری، قرب الہی، یہ سارے وہ ذرائع ہیں جو روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے دل کی ہر دھڑکن، ہر آواز، ہر سوز، ہر ساز، وہ سب اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ اللہ کے عشق میں گویا ڈھل جاتا ہے، اور انسان آہستہ 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 اپنے پروردگار کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو منکرات ہیں، جن سے اللہ رب العزت نے ہمیں عمومی طور پہ منع فرمایا ہے کہ یہ تم مت کیا کرو، وہ ہم نہیں کرتے، وہ گناہ۔ مگر کچھ چیزیں ہیں جو منکرات میں سے نہیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔
روزے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اب جو تم کر بھی سکتے ہو وہ بھی چھوڑ دو. تمہیں بھوک لگے تو کھانا مت کھاؤ، پیاس لگے تو پانی مت پیو، خواہشات نفس تمہیں اپنی طرف بلائیں تو انہیں پسے پشت ڈال کے صرف میری طرف نگاہیں کیے رکھو، صرف مجھے دیکھتے رہو. گویا اللہ رب العزت اس مہینے میں انسان کو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھر کی ہر اس کھڑکی کو بند کر دو، ہر اس دروازے کو لاک کر دو جو میرے سوا کہیں اور کھلتی ہے، جو میرے سوا کہیں اور تمہیں کسی اور منظر کو تمہارے سامنے لے کے آتی ہیں. ہر اس کھڑکی کو بند کر دو، چاہے وہ اچھا منظر ہی کیوں نہ ہو، کہ اس مہینے میں صرف مجھے دیکھو اور میری محبت میں، میری طلب میں، میری چاہت میں اور میرے وصل کی خواہش میں میری طرف بڑھو. یہ اس مہینے کی وہ کہانی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت آپ کا دوست بھی بن جاتا ہے، آپ کے قریب بھی آ جاتا ہے، ہر اس راستے کو خود بخود روک دیتا ہے، ہر اس راستے کو خود بخود چھوڑ دیتا ہے، ہر اس راستے کو خود بخود مشکل کر دیتا ہے جو آپ کے اور اس کے درمیان دوری کا باعث بنتے ہیں، اور ہر اس راستے کو انڈیکیٹ کر دیتا ہے، آواز دے دے کے بتاتا ہے کہ جیسے نیویگیشن بتاتا ہے نا کہ آپ غلط ہو گئے تو ایک دم سے الٹرنیٹیو وے بتاتا ہے کہ یہاں سے ہو جاؤ پھر بھی منزل پہ پہنچ جاؤ گے. پھر غلط ہو گئے پھر ایک نیا روٹ نکالتا ہے، پھر غلط ہو گئے پھر ایک نیا روٹ نکالتا ہے. تو رمضان میں بھی اللہ ملٹیپل نیویگیشن سسٹم کے ذریعے انسان کو بلاتا ہے کہ یہاں سے میرے پاس آؤ، عبادت کے ذریعے میرے پاس آ جاؤ، بھوک چھوڑ کے، پیاس چھوڑ کے یہ سارے راستے اختیار کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، محبت سے پیش آؤ، حسن خلق، جو راستہ تمہارے دل کو پسند آئے، جو راستہ تمہیں تسکین دے، جو راستہ آپ کے دل کو خوش کرے، اس راستے پہ بڑھو. پھر کسی دوسرے راستے کی طرف بڑھو، جہاں جہاں سے تمہارا میری طرف آنے کا دل کر رہا ہے بڑھتے چلے جاؤ، کیونکہ میں نے ان سارے راستوں کو بند کر دیا ہے جو میرے اور تمہارے درمیان دوری پیدا کرتے ہیں. تو ہم اتنے خوبصورت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس مغرب کے بعد اب یہ وہ خوبصورت گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں میں ہمارے اور اللہ کے درمیان کے حجابات ختم ہو گئے، ہمارے اور اللہ کے درمیان کے پردے ختم ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے. بس روزہ دار نہ کوئی بیہودہ بات کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں. مطلب کیا ہے کہ روزہ آپ کو ہر اس مقام سے دور لے جاتا ہے جہاں آپ خدا سے دور ہونے کے مقام تک جا سکتے ہیں. اندیشہ ہو کہ آپ خدا سے دور ہو جائیں گے، اندیشہ ہو کہ خدا اور آپ کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو جائے گا، روزہ ہر اس مقام کے اور آپ کے درمیان ایک لائن کھینچ دیتا ہے، ایک لائن لگا دیتا ہے کہ اس سے آگے نہیں جاؤ، اس سے آگے محبوب سے دوری ہے، اس سے آگے محبوب سے دوری ہے. تو ڈھال اللہ نے آپ کو مہیا کر دی. اب ان لمحات سے آپ کے پاس وہ خدائی ڈھال ہے جو ہر منفی رویے کو، ہر بری چیز کو، ہر گناہ کو، ہر بدکاری کو، ہر ریاکاری کو آپ سے دور رکھنے میں مدد فراہم کرے گی. مگر کیسے؟ جب آپ کا ارادہ ہوگا، جب آپ اس ارادے کے ساتھ روزہ رکھیں گے،
اس شوق کے ساتھ روزہ رکھیں گے، اس نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ باری الہ، اے میرے اللہ، میں اس روزے کے ذریعے تیرا قرب چاہتا ہوں، میں اس روزے کے ذریعے تیرا قرب چاہتی ہوں، میں اس روزے کے ذریعے اپنے دل کی ہر اس گندگی کو، ہر اس میل کو، ہر اس کالخ کو، ہر اس سیاہ نشان کو مٹا کے دھل کے صاف پاک پاکیزہ ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی ہوں پروردگار، تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں پروردگار۔ مولا، میرے اختیار میں خود کو کائنات سے توڑ کے اپنی ہر اس کھڑکی کو مولا میں نے بند کر دیا، میں نے اپنے گھر کی ہر چوکھٹ کو بند کر دیا، اور اب صرف وہی کھڑکی کھلی ہے جس سے یا تو مجھے دیکھ سکتا ہے یا میں تجھے دیکھ سکتی ہوں۔ مولا، میرے اختیار میں اتنا تھا، وہ میں نے کر دیا، اب بڑھ کے میرے دل کو تطہیر باطنی دے کر اپنے قرب کی لذت سے تو آشنا کر دے۔ جب آپ اس خیال سے، اس سوچ سے، اس فکر کے ساتھ جب آپ پروردگار کی طرف بڑھیں گے تو آپ ایک قدم بڑھیں گے تو وہ 2 10 قدم بڑھے گا، آپ تھوڑا سفر کریں گے وہ زیادہ سفر کرے گا۔ تو رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کو، ان خوبصورت پر نور لمحات کو ایسے استعمال کریں جیسے ان کو استعمال کرنے کا حق ہے، اور اس مہینے سے گزرنے کے بعد اپنے دل کو ہر اس منفی رویے سے، ہر اسی بری عادت سے جو آپ کو ذہنی کوفت بھی دیتا ہے، روحانی کوفت بھی دیتا ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے، یعنی ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم ہے خدا سے دوری۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم ہے انزائٹی۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم ہے ڈپریشن۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم ہے غصہ۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم ہے غیبت۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم ہے جھوٹ۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم ہے حسد۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم ہے بغض۔ جہنم کیا ہے؟ انسانوں کی انسانوں سے نفرت۔ جہنم کیا ہے؟ خاندانوں کا ٹوٹنا۔ جہنم کیا ہے؟ رشتوں میں باہم نفرت۔ جہنم کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ جہنم کیا ہے؟ کہ گھر کا ایسا ہو جانا جہاں انسان انسان سے بیزار ہو جائے، جہاں رشتے رشتوں سے بیزار ہو جائے، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ جہنم کہتے ہیں نیگیٹیوٹی کا آپ کی باڈی اور آپ کی سول کے ساتھ پیوست ہو جانا، کہ آپ کے پاس مال و دولت بھی ہو مگر ذہنی سکون نہ ہو، آپ کے پاس گھر بھی ہو مگر سکون نہ ہو، آپ کے پاس ماں باپ بھی ہوں مگر اطمینان قلب نہ ہو، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو مگر نیند چھین لی گئی ہو، سکون چھین لیا گیا ہو، آپ نرم بستر پہ بھی آنکھ لگانے کے قابل نہ بچیں، اسے کہتے ہیں جہنم۔ ہر وہ منفی رویہ، ہر وہ نیگیٹو چیز جو آپ کے اندر موجود ہے وہ آپ کے لیے جہنم ہے، اور یہی راستہ جس جگہ پر منتہا کرے گا اور آپ کو لے کے جس ڈیسٹینیشن پہ چھوڑے گا وہ خدا کی لگائی ہوئی وہ آگ ہے جس میں انسان جلے گا، اور وہ آگ کا ایندھن یہ سب چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو روزہ اگر آپ حقیقی معنوں میں روزہ رکھیں گے تو پروردگار ان ساری چیزوں کو کھینچ کے آپ کے وجود سے دور کر دے گا، اور آپ ایسے خوبصورت، خوش، پر نور، پاکیزہ قسم کے انسان بن کے
ان 30 دنوں کی ایکسرسائز کے بعد نکلیں گے کہ آپ اپنے آپ کو خود دیکھ کر رشک محسوس کریں گے، آپ کو اپنے آپ کو دیکھ کر خود دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی۔ اس لیے اپنے اس روزے کو پورے شوق، محبت اور عشق کے ساتھ اپنے اگلے دن کا، آنے والے پہلے روزے کا آغاز کریں۔ جو اہل عشق ہیں نا، اور جو صوفیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہے، ان کے ہاں روزہ محض بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک روحانی سفر ہے، ایک اسپریچل جرنی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے۔ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، وہ سب لوگ اللہ کے قریب جانے کے لیے جس عبادت کا سب سے زیادہ استعمال کرتے تھے وہ تھی روزہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ پاک کی ایک دوست ہو گزری ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دن کو روزہ رکھتی تھیں اور رات کو عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دن کو بھوکی اور پیاسی رہتی ہیں، رات بھر جاگتی ہیں، تو یہ اتنی جسمانی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ روزہ میرے رب کی محبت میں ہے، یہ روزہ میرے رب کی محبت میں ہے۔ اگر میں دن کو کھاؤں اور رات کو سو جاؤں تو پھر عشق کا دعویٰ کیسا؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کے حکم پر خود کو فنا کر دو۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہو گزرے ہیں، تو ان سے کسی شخص نے کہا کہ حضور میں مسلسل روزے رکھتا ہوں مگر پھر بھی سکون قلب حاصل نہیں ہوتا۔ کہ رکھتا تو ہوں میں روزے، کہا گیا کہ روزہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے، مگر مجھے روزے کے باوجود مجھے تسکین قلب نہیں ملتی۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم روزے کے ساتھ اپنی آنکھ کو حرام سے نہ بچاؤ، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے نہ روکو، کانوں کو برائی سے نہ محفوظ کرو، تو یہ روزہ محض بھوک اور پیاس ہے، عشق نہیں۔ سچا روزہ وہ ہے جہاں صرف پیٹ ہی نہیں، دل بھی دنیا سے خالی ہو کر صرف اللہ کے لیے دھڑکے۔ یہ فلسفہ یاد رکھیں، صرف خالی پیٹ لے کے اللہ کے پاس نہیں جانا کہ میں نے تیرے لیے پیٹ خالی کر دیا، دل بھی خالی کر کے، ہر شے سے فنا کر کے، مخلوق سے دور، ہر شے سے دور ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے پاس ان دنوں میں کچھ لمحات کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر سے دور، رشتوں سے دور، نعتوں سے دور، دنیا سے دور ہو کے صرف اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیے گا۔ صرف کچھ لمحات بیٹھ کے کہیے گا، بار الہ اب اگلے چند لمحے میں صرف تیرے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتی، تجھ سے کچھ فریاد کرنا چاہتی، تجھ سے کچھ راز و نیاز کرنا چاہتی۔ پھر اس سے باتیں کریں، اس کو سنیں، اس کی سنیں، وہ اس کی آواز سنائی دے گی آپ کو، آپ کے دل میں الہامات اتریں گے، آپ کے قلب میں سکون کی صورت میں لمس یار اترے گا، وہ ٹھنڈک آپ کے قلب کو روشن کرے گی اور آپ کو محسوس ہوگا کہ تجلی عرفان الہی میرے دل سے جڑ چکی ہے۔ کچھ لمحے اللہ کے پاس ضرور بیٹھیے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کئی دن روزے رکھتے تھے مگر کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار پوچھا گیا کہ حضور آپ کو روزے میں بھوک یا کمزوری محسوس نہیں ہوتی، اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میاں جس کا دل اللہ کے ذکر سے سیر ہو جائے اسے دنیا کی بھوک کہاں لگتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سیر کیجیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے اپنے دلوں کو روشن کیجیے گا۔ رمضان کو صرف بھوک اور پیاس میں نہ گزار دیجیے گا، تاکہ حضور کی وہ حدیث مبارکہ کہ کچھ لوگوں کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اس کی مصداق روزہ نہیں گزارنا۔ صرف ظاہری بھوک کا نام نہیں ہے روزہ، بلکہ دل، دماغ اور روح کو اللہ کی رضا میں فنا کر دینے کا نام روزہ ہے۔ اہل عشق کے لیے روزہ محبت الہی میں فنا ہو جانے کا، ان کا ہر روزہ ایک دروازہ ہے۔ عاشق کا ہر روزہ ایک دروازہ ہوتا ہے جس سے وہ گزر کر معرفت کی اگلی منزلوں کو پہنچتا ہے، اگلی راہوں کو پہنچتا ہے، ادراک کی نئی وادیوں میں جاتا ہے، اس پہ اسرار الہیہ اشکار ہوتے ہیں، تجلیات الہیہ اس کے سینے پہ پڑتے ہیں، اور بالآخر اسے قربت رسول حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ان منازل پہ طے کرتا کرتا بالآخر صاحب حضوری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر اور مغفرت کی راہوں کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس ماہ مقدس رمضان کو ایسا مہینہ بنائے کہ جس میں ہم سب لوگ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب اور وصل کی راہوں پہ چلیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے خیر کو آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔